اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا اور کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں اترا۔ یا اگر شروع میں آ جائے تو کیا، لیکن یہ پچھلے جملے کا کیونکہ تسلسل ہے اس لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے۔ ام یقولون، یا یہ یقولون، قال یقولو، یقولو وہ ایک کہتا ہے، اور یقولانی دو کہتے ہیں، اور یقولون سب کہتے ہیں، یقولانی دو کہتے ہیں تثنیہ، تو یقولون سب کہتے ہیں۔ یہ کا مطلب یہ ایک علامت ہے مضارع کی، وہ واو نون جمع کی علامت، پیچھے بات قول بات بچ گیا، بات کہنا، وہ کہتے ہیں۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، افتراہ باب ضربہ سے فرا یفری، فرا یفری کا کیا مطلب ہے جی؟ جھوٹ گڑنا، جھوٹ گھڑنا، یعنی اپنے پاس کاٹنا بھی اس کا مفہوم آتا ہے، جھوٹ گھڑ کے کاٹ کے بنانا، جیسے اپنی طرف سے ہی بنا لیا۔ ایک ہے باب سمع سے بھی یہ آتا ہے، فریا یفرا، اس کا مطلب ہے حیرت زدہ ہونا، دہشت زدہ، حیرت زدہ۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بچہ لے کے آئی تو انہوں نے کیا کہا، لقد جئتی شیئا فریا، بڑا ہی حیرت ناک کام کر رہی ہے تو عجیب کر دی۔ تو اب یہ چلا گیا، یہاں پہ آئے ہیں تو باب افتعال کے اندر، اب فے عین اور لام کی جگہ یہ ڈالنا ہے، فے رے یا۔ اب یہ جو الف ہے یہ کھڑا زبر بن جائے گا، افطرا یفتری، بڑے اہتمام سے، ارادے سے، نیت سے جھوٹ باندھنا کسی خاص مقصد کے لیے، پورا گھڑ کے، کوئی جیسے لیلا مجنوں کا قصہ بنا دیا، ہیر رانجھا بنا دی، پوری کی پوری گانی گھڑ کے کسی مقصد کے لیے بنا دی۔ باب افتعال میں آیا تو یہ کیا بن گیا جی؟ افطرا یفتری، افطرا اس نے جھوٹ گھڑا، بنایا، اور یفتری جھوٹ بناتا ہے۔ جھوٹ بناتا ہے۔ اب اسی کے چلتے چلتے تھوڑا سا مزید کام کرنے آگے کام آ جائے گا۔ یفتری سے بنائیں اس کا فاعل، فاعل بنانے کا طریقہ کیا جی؟ میم لگائیں گے، علامت مضارع اڑا کے اس کی جگہ لگائیں گے میم۔ مفتری، مفتریون، جھوٹ گھڑنے والا، تو یہ مفتریون کی جگہ بن گیا مفترن۔ اچھا اب اس کا بنانا ہے مفعول، تو مفعول بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عین کلمے کے نیچے زیر جو لگی ہوئی ہے اس کو کیا بنا دیں؟ زبر۔ مفترا، مفتریون، جھوٹ گھڑا، گھڑا ہوا جھوٹ، مفترن جھوٹ گھڑنے والا، اور مفتریون جو جھوٹ گھڑا گیا جھوٹ، مفعول کیا ہوا؟ گڑا ہوا جھوٹ۔ گھڑا ہوا جھوٹ۔ مفتریون
کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب اس کو کیا بنانا ہے؟ مونس، مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ گولتا یا اور چھوٹی آخر میں گول تا لگا دیں۔ تو ڈالیں جی اس پہ تا ذرا، مفترا یتن، مفترا یتن گھڑی ہوئی بات۔ گول تا ہے تو یہ واحد مؤنث کا آ گیا۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ جمع، جمع۔ جمع بنانے کے لیے گول تا کو کیا کرتے ہیں؟ بڑی تھے، بڑی تھے، بڑی تے کر دیتے ہیں اور اس یا کو یا کر دیتے ہیں۔ مسلمتن، مثلا مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ اب میں کہتا ہوں نہیں جی زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، تو دو کام کریں گے، ایک گول تا کو بڑی تا کر دیں گے اور اس ایک زبر کو کھڑا زبر کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مسلماتن، زیادہ مسلمان عورتیں۔ تو یہ مفتریتن ایک گھڑی ہوئی بات، ایک باندھا ہوا جھوٹ، جھوٹ، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی زیادہ۔ مفترا یا یاتن، مفتریتن ایک گھڑی ہوئی بات اور مفتریاتن زیادہ، بہت سی گھڑی ہوئی باتیں، باندھے ہوئے جھوٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ افطرا یفتری سے، اب یہ دو چیز یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں اس آیت کے اندر، افطرا اور مفتریات۔ ابھی آپ کے سامنے ہی دونوں لکھے۔ تو افطرا اس نے جھوٹ گھڑا، مفتریاتن گھڑی ہوئی بات، اپنے پاس سے گھڑا ہوا جھوٹ، گھڑی ہوئی باتیں۔ افطرا یقولون، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ یقولون کا یہ مقولہ ہے کہ وہ کہتے کیا ہے؟ افطرا ہو، افطرا اس نے جھوٹ گھڑا، ہو فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کو، اس کو۔ ام یقولون افطراہ، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس نے اس کو گھڑ لیا، کس کو جی؟ قرآن کو۔ یہ ہو ضمیر ہے قرآن کی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ حضور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لینے سے کیا مراد؟ بنا لیا، بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو آج اگر کوئی کہہ دے جی بعد میں کہہ رہا ہوں جی اللہ کی طرف سے ہے، کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ یہ آج اللہ کی طرف سے آ گئی یہ بات؟ نہیں، وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ ام یقولون افطراہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اس کو گھڑ لیا، اس کو مطلب قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اب یہ مقولہ اس کا آ رہا ہے، ہم یقولون افطراہ، وہ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، دلیل کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں جی نہیں کھڑا، تو اب اس پہ میں دلیلیں دے سکتا ہوں، اس لیے نہیں کھڑا، اس لیے نہیں کھڑا، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی ہے نا، تو اگر یہ کلام انسان بنا سکتا ہے تم بھی انسان ہو۔ بلکہ قرآن تو جا کے کہتا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بھی جنوں انسانوں میں سے جو بھی مل رہا ہے ساروں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور آج تو اے آئی کا زمانہ ہے، آپ اے آئی کو بول کے کہیں ہلو ہاں جی فلاں چیز مجھے بنا کے دو، تو 1 منٹ میں بنا کے دے دے، 1 منٹ میں۔ تصویر کہیں تصویر، ویڈیو کہیں ویڈیو، مضمون کہیں مضمون، کہانی کہیں کہانی،
جو کہیں اے آئی آپ کو بنا کے سامنے دے دے گا، یہ لو، پھر پوچھے گا یہ ٹھیک ہے یا اس کو مزید تفصیلی کر دو؟ تو اے آئی کو کہو کہ بھائی قرآن کے بدلے میں کوئی چیز لے کے آ جاؤ، اللہ کا چیلنج ہے، اے آئی بھی نہیں بنا سکتا۔ ابلیس ہی ہے نا، ابلیس کا دماغ ہی ہے نا، ابلیس نہیں بنا سکتا، کسی اور نے کیا بنا؟ تو وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ دلیل کیا آ رہی ہے کہ نہیں ہے جی اللہ کا کلام ہے؟ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں فاتو، فا بس بس، آتو، عطا، یاتی، انا آنا، انا عطا، یاتی، انا آنا۔ اب اس کو لانے کے لیے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لانا۔ بھائی آ جاؤ، تو میں کہتا ہوں کرسی کے ساتھ آ جاؤ، مطلب کیا؟ کرسی کو لے آؤ۔ لے آؤ۔ لانے کا معنی، اگر لانے کا معنی کرنا ہے تو اس کے ساتھ با کی پراپوزیشن، صلہ کہتے ہیں اس کو، با کا صلہ لگاتے ہیں، پریپوزیشن آتی ہے با کی۔ آنا کا مفہوم اگر کس میں لے کے جانا ہے؟ لے آنا۔ لانا۔ دیکھیں ساتھ ہی مانی ہے نا، میں کہتا ہوں جی باہر سے کرسی کے ساتھ آؤ، کرسی کے ساتھ آؤ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کرسی لے آؤ۔ کرسی لاؤ۔ تو یہ با کا صلہ آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا لانا۔ اچھا، عطا، عطیا، عطاؤ، آیا، دو آئے، سب آئے، عطت، وہ آئی۔ وہ مؤنث آئی۔ کہاں پہ؟ سورہ ابراہیم، عطت اکلہا کل حین باذن ربہا۔ یہ ایسا پودا ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء آتت اکلہا کل حین باذن ربہا۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل لے کے آتا ہے۔ آتت اکلہا، آتا ہے، لے کے آتا ہے اپنا پھل۔ تو عطا، یاتی، یاتیانی، یاتی اور یاتونا، وہ آتے، ہیں۔ یاتونا وہ سب آتے۔ ہاں جی، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر۔ امر بنانے کا کیا طریقہ بھائی؟ اعراب بھی کیا، مضارع پہ علامت مضارع بھی گئی۔ اب کیا بچ گیا جی؟ اتو۔ اتو۔ یہاں پہ الف لگائیں گے۔ اب یہاں پہ اگر پیچھے کچھ بھی نہ ہو تو ایک حمزہ لگا دیتے ہیں، اور تو یہ بن جائے گا آتو، آؤ۔ لیکن یہاں پہ پیچھے حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ فے فا موجود ہے، عطف۔ تو فاتو، پس تم سب، یہ اصل میں تاتو نہ تھا، تم سب آتے ہو، تو اس سے بنایا تو کہ تم سب آؤ، فعل امر۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے آگے کیا آ گیا جی؟ با کا صلہ آ گیا، تو یہ آنا سے کیا بن گیا؟ لانا۔ لانا۔ پس تم سب لے آؤ، چیلنج ہے، یعنی قرآن حکیم اگر انسان گھڑ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو بھائی تم بھی انسان ہو، لے آؤ۔ لے آؤ، کیا لے کے آ جاؤ؟ اشرن۔ اشرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اشر کس کو کہتے ہیں؟ اشر، اشر کس کو کہتے ہیں؟ اشر کس چیز کو کہتے ہیں؟ دس، دس کو کہتے ہیں۔ شعر، شعرن بال ہے، شعرن، شین این رے، شعرن، شعرن کا مطلب ہے بال، شین این رے، شعر، شعر کا مطلب ہے بال۔
نہیں، اور شین عین رے یا عین شین رے. تو اشرن کا مطلب ہے 10. تو لے آؤ 10. کس چیز کے 10؟ سورت سور سارا یسور. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیوار کھڑی کر. سارا یسور آیا کدھر ہے جی؟ ابھی اس کو سورہ حدید میں آیا جی، فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. سورن کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیوار کو. اور سورتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویسے تو سورت کا مطلب یہی ہے نا جو قرآن کی سورت ہے. تو آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب نشانی ہے نا. ہاں جی. تو سورتن کا مطلب کیا ہے؟ دیوار سے کلا جیسے ہوتا ہے، دیوار سے گھری ہوئی. یعنی کہ یہ ایک صورت ہے، مراد یہ ہے اللہ کی آیات کا شہر ہے. یہ آج ہمارے شہر ننگے ہو گئے نا. پہلے شہر دیواروں میں ہوتے تھے، اسی لیے گاؤں والوں کو بدو کہتے تھے. کیوں کہتے تھے بدو؟ کھلے ہونے کی وجہ سے. بدا کا مطلب ہے کھلا. بدا لہم، ان کے لیے ظاہر ہو گیا، کھل گیا. یعنی جن کو اپنے گھروں کے سامنے کھلے علاقے نظر آتے تھے وہ بدو تھے. کھلی جگہوں میں جو رہ رہے ہیں، جو شہر کی چار دیواری کے اندر ہیں، جیسے لاہور شہر تھا تو وہ سارا قلعے کے اندر تھا. آج بھی آپ لاہور شہر میں جائیں، موچی دروازہ، فلاں دروازہ، یہ دروازہ، وہ دروازہ، یہ دروازے شہر کے تھے. رات کے وقت شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تو چار دیواری کے اندر جو علاقہ اسے شہر کہتے تھے. یہ شہر آباد ہے. تو سورت در حقیقت اللہ کی آیات کا شہر. تو سورتن ایک سورت، اب اس کا لفظی معنی تو نہیں لیں گے نا. ایک اور اس کی جمع کیا ہے؟ سورن. سورن کی کیا معنی ہے؟ سورتیں. تو اشرن سے با آیا. با کیا ہے جی؟ حرف جر. حرف جر ہے. اس نے اشرن کو کیا کر دیا؟ اشرن. مجرور کر دیا اشرن. لیکن یہ اشرن بھی نہیں رہا، اشری بن گیا. 10. تو کس چیز کے 10 جی؟ نا سورن، صورتوں کی جمع. صورتوں کے 10، یعنی کہ 10 صورتیں لے آؤ. فاتو، لے آؤ 10 صورتیں مثلی ہی. اب یہ مثلن نہیں آیا، مثلی آ گیا. تو مثال کس کی مثال؟ مثلی ہی، اس کی مثال. اس کی کس کی؟ قرآن. یہ جو کہہ رہے ہیں گھڑ لائے ہو، افطراہو، اس قرآن کی 10 صورتوں کی مثال تم بھی لے آؤ. یہ سورہ ہود میں آیا ہے. تو سورہ بقرہ یہ آئی ہے مکے میں. سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ وہاں پہ کتنی صورتیں کہا گیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. ایک صورت لے کے آ جاؤ اس کی مثال. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو سارے یہ آ جاؤ، سارے کے ساتھ. سورہ بقرہ میں ایک صورت پہ بات چلی گئی. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. اس کی مثال کیا؟ اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ. حدیث، جو آدمی حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ محدث ہیں یا حدیث پڑھانے والے استاد ہیں، جو وہی بتا سکتے ہیں نا. بہتر تو علماء ہی بتا سکتے ہیں. لیکن ہم نے علماء سے ہی سنا ہے کہ قرآن کا جو مزاج ہے لغت کا،
عربی زبان کا اور حدیث کا یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ حدیث پڑھتے وہ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن کی بات نہیں۔ اللہ کا کلام جو ہے نا جی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، تو اس کی مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں لا سکتا اس کی مثال۔ تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، سورن مفتریات، کیسی صورتیں؟ گھڑی ہوئی۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ بھائی، گھڑ لاؤ۔ 19-20 کا فاصلہ ہی ہوگا نا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ لائق نکلا ہے، اگر ان کا ذہن تم سے بہت بلند ہے تو انہوں نے بہت اچھا قرآن گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تم ذرا تھوڑے سے کم ہو تو تھوڑا کم ہو جائے گا، ہاں جی، وہ شکل تو بنے گی۔ دیوان غالب چھوٹا سا ہے، میر تقی میر کا، سودا کا، اقبال کا، ہاں جی، فیض احمد فیض، فلاں شاعر آ گیا جی، قتیل شفائی آ گئے، ان کے شعر پڑھتے چلے جائیں۔ 19-20 کا ہی فرق ہے نا۔ غالب نے 4 اشد 2 درجے اونچا لکھ دیا ہے، غالب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اقبال نے ذرا اور سینس میں قرآن کی شاعری کر دی، فیض احمد فیض کی مزاحمتی شاعری ہے وہ تھوڑی سی اور رنگ میں نکل گئی، لیکن شعر تو ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا غالب کے بعد کوئی شعر ہی نہیں کہہ سکتا جی، یا میر کے بعد کسی نے شعر کہا ہی نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ آج بھی شاعر شعر نہیں کہتے ہیں، تو شعر ہی ہے۔ آج کا شاعر بھی شعر کہتے تو بندہ واہ نہیں کرتا، یا کہتا ہے کہ یہ کہ چول ماری، شعر تو ختم کر کے اقبال پہ بند ہو گئے شعر آنے۔ نہیں، تو بھائی شاعروں کے شعر اس وجہ سے آج بھی لبھاتے ہیں کہ غالب کا کلام بھی اس کا اپنا تھا اور آج کے شاعر کا کلام بھی اس کا، دونوں انسان ہیں، دونوں کی کاوش ہے، کسی نے تھوڑی سی اچھی کاوش کر دی ہے، کسی نے تھوڑی سی چھوٹی کاوش کر دی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو کوئی دوسرا ہے نہیں، تو یہ نہیں بن سکتا۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ایسی کوئی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی لے کے آ جاؤ بھائی، اگر اللہ کے رسول نے گھڑ لی ہے تو۔ یہ چیلنج ہے۔ تو آج تک اس چیلنج میں کوئی آیا ہے سامنے؟ نہیں۔ بلکہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم میں غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سارے مسلمانوں قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے آئے، سارے کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا۔ بھائی قرآن میں کون، قرآن میں جو داخل ہوگا پھر نہیں۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دون اللہ، اور یہ ادعو ہے، اصل میں کیا ہے؟ ادعو، لیکن وہ لگ گیا اس وجہ سے حمزۃ الوصل بولا ہی نہیں۔ دعا یدعو دعوتن، پکارنا، بلانا، دعا اس نے پکارا، پکارا، یدعو وہ پکارتا، یدعوانی، دو پکارتے، یدعونا سب پکارتے، تدعونا، تو پکارتے، تدعونا تم سب، پکارتے، تم سب پکارتے ہو۔ اب کیا بنانا جی؟ امر، علامت مضارع بھی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ ادعو، دال عین واو۔ اب یہاں پہ ایک حمزۃ الوصل لگائیں گے، پڑھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس عین کلمے پہ جو حرکت ہے، اگر زبر زیر ہے تو زیر لگے گا، اگر پیش ہے تو پیش لگے گا۔ ادعو تم سب پکارو، بلاؤ،
دعوت دو، ودعو اور تم سب بلال دعوت دے، بلاؤ، بلا لو۔ اب اس کا مفعول کیا ہے؟ کس کو بلاؤ؟ من استطعتم من دون اللہ، یہ من اس کا مفعول ہے، اس کو، من موصولہ، ہر اس کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول سے، مفعول سے۔ تم سب بلا لو، من ہر اس کو، استطعتم باب افعال میں جائے گا، عطا یطیع، کسی کی اطاعت کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ طاع یطاع، فرما بردار ہونا، یتو نہیں یطاع، طاع یطاع فرما بردار ہونا۔ یہ باب افعال میں گیا تو کیا بن گیا جی؟ اطاع یطیع اطاعتن، کیا مطلب ہے اطاعت کا؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ یہ باب تفعیل میں گیا تو کیا بن گیا؟ طوع یطوع، اس کا مطلب ہے فرما بردار بنانا، کسی کو فرما بردار بنا لینا۔ اطاع یطیع فرما بردار، کسی کی فرما برداری اطاعت کرنا۔ طاع یطاع فرما بردار ہونا۔ اچھا، باب تفاعل میں بھی اس کا ہے، تطوع یتطوع تطوعا، تطوع کیسے، کس کی چیز کو کہتے ہیں؟ نفل کو، نفل۔ اس کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا، خود اپنے اوپر خود ہی تکلیف لاگو کر رہی ہے۔ مثلا آپ تطوع نفل کو کہتے ہیں، مکتوبہ کہتے ہیں فرائض کو۔ عبادت کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک مکتوبات ہیں، دوسرا تطوع ہے۔ جائز ہے، آپ نے اگر فرض کیا اوابین پڑھ لیں، آپ پہ اللہ نے پابندی لگائی اوابین پڑھنے کی، تو آپ اوابین پڑھنے لگیں، آپ نے خود اس چیز کو اٹھایا ہے کہ میں یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں۔ رمضان کے علاوہ آپ کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے کوئی فرض کیا ہے؟ نہیں کیا، لیکن آپ کہتے ہیں جی میں نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو آپ نے روزہ رکھا، یہ از خود تکلیف اٹھا کے فرما برداری اللہ کی اختیار کی، یہ تطوع ہے۔ اور اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ استفعال، استطاع یستطیع، کیا مطلب ہے جی؟ فرما برداری کی خواہش کرنا، فرما برداری کے قابل ہونا۔ استطاعت یہی ہے نا، دل تو آ گیا نا جی، یعنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ میں معزز ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ ٹیکنیکل خرابی کے باعث ویڈیو پوری نہ ہو سکی، اور اب چونکہ بلال صاحب یہاں پر نہیں ہے تو میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو جو ٹوٹی پھوٹی میری کاوش ہے اس کو کائنڈلی قبول کیجیے گا۔ ودعو اور بلا لو، من استطعتم، جس کی تم صلاحیت رکھتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، یعنی جس کو تم بلانا چاہتے ہو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو حمایتی، جو مددگار تم لانا چاہتے ہو ان کو بلا لو، اور یہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کن تم صادقین، یہ شرط ہے، اور جواب شرط اس کا اللہ نے پہلے ہی دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔